نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہمارا تیسرا کلاس ہے۔ پچھلے دو کلاسوں میں ہم پڑھ چکے تھے اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن، سلائٹلی اس پہ ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ اب ہم اسم فعل اور حرف پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو پہلا ہم شروع کریں گے اسم کے بارے میں، آج کا کلاس ہوگا انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، اردو میں جنس اور انگلش میں جینڈر کہیں گے اس کو۔ نمبر 2 اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، اردو میں عدد کہیں گے اس کو اور انگلش میں نمبر کہیں گے۔ نمبر 3 اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، وسعت، انگلش میں اس کو کیپیسٹی کہیں گے، اردو میں وسعت کہیں گے۔ نمبر 4 اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں نمبر 1 پہ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، یہ ہمیں ڈیٹیل میں بتا سکتا ہے کہ وہ اسم ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں جملے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسم اب فردر ہم اس میں ڈیٹیل میں جا رہے ہیں جنس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی جنس 2 ہی ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ ہمیں آرام سے پتہ لگنے کے لیے یہ چیز ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف مؤنث میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، مؤنث کے بارے میں اگر ہمیں مؤنث کا پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث ہے تو یا نہیں ہے تو ہمیں مذکر میں پھر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہم ڈیٹیل میں صرف مؤنث پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کی اقسام 2 ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے اور ایک مؤنث لفظی ہے۔ تو مؤنث حقیقی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ مؤنث اسم جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، جیسے ماں، اس کے مذکر باپ، ٹھیک ہے، بن جائے گا۔ بنت لڑکی، تو لڑکی کا جو مذکر ہے وہ لڑکا بن جائے گا۔ اخت بہن، اس طرح بھائی اس کا امرا عورت، تو مرد اس کا مذکر بنے بکرا، گائے وغیرہ۔ مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اگر ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کا ایک جوڑا، ایک مطلب مذکر ضرور ہوگا، تو ایسے اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مؤنث لفظی میں جاتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثلا مروحہ اردو میں پنکھا، شمس سورج، صحرا حسنہ وغیرہ۔ اچھا، مؤنث لفظی کے بھی پھر مزید 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے مؤنث قیاسی اور علامتی، مطلب علامت کو ہم دیکھیں گے لفظ میں تو ہمیں اسم میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، مثلا غرفہ، اردو میں سے کمرہ کہتے ہیں، عربی میں اسے غرفہ کہتے ہیں۔ صفرا، اس کو یہ زرد رنگ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا نابینا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظمیٰ، سب سے عظیم۔ اس میں 2 علامات ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ہے تائے مربوطہ، اس کو ہم آرام سے گول تا بھی کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 2 پہ الف حمزہ الف اور الف اور چھوٹی ہے، اس کو الف تانیث کہتے ہیں۔ الف حمزہ الف، الف چھوٹی ہے، اس کو الف تانیث کہتے ہیں۔ تو ہم جو ابھی قریب میں ہم پڑھیں گے، کچھ 40-50 ہماری کلاسز ہوں گی، تو اس میں ہم گول تا یا تائے مربوطہ اگر اسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور الف تانیث مطلب الف حمزہ الف اور الف اور چھوٹی ہے، اس کے بارے میں ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ اچھا، تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پر گول تا بھی کہا جاتا ہے، اور مؤنث کی دونوں علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت یہی ہے، جبکہ الف تانیث چند خاص قسم کے اسماء کی علامت ہے، جس کے بارے میں ہم پھر آگے پڑھیں گے۔
اچھا، دوسری قسم مؤنث لفظی کی ہے وہ مؤنث سماعی ہے۔ مؤنث لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں۔ اس میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کو پتہ ہے اگر مذکر اس کا موجود ہوگا تو وہ مؤنث حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مؤنث سماعی کی اس میں ہم ابھی بات کریں گے کہ اس کا کوئی مذکر موجود نہیں ہوتا۔ مثلا سماع اردو میں آسمان، ارض زمین، شمس سورج، ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو ایسے قسم کے الفاظ مؤنث سماعی کہلاتے ہیں۔ مؤنث سماعی کے چند گروپ ہوتے ہیں، اس کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نمبر 1 ہواؤں کے نام، نمبر 2 شراب کے نام، نمبر 3 آگ کے نام، نمبر 3 شہروں اور ملکوں کے نام، نمبر 5 جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، اور نمبر 6 متفرق اسماء۔ یہ مطلب 6 چیزیں ہیں جسے مؤنث لفظی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو ڈائریکٹلی آپ بول سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں، مؤنث سماعی کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہواؤں کے نام میں عربی میں ہے ریح، سرسر، باد، سموم۔ نمبر 2 شراب کے نام خمر، خرطوم۔ نمبر 3 آگ کے نام نار، جہنم، جہیم، سعیر، سقر۔ یہ قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہروں اور ملکوں کے نام مکہ، پاکستان، مصر۔ یہ ملک اور شہروں کے نام ہیں، یہ بھی مؤنث ہوں گے۔ نمبر 5 میں جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے ید ہاتھ ہمارے 2 ہیں، قدم پاؤں وہ ہمارے 2 ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں عربی میں، وہ 2 ہیں، عین آنکھ یہ بھی 2 ہیں، رکبہ ٹانگیں بھی 2 ہیں۔ نمبر 6 متفرق اسماء، سما اس کا اصل سماؤ ہے، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، یہ عربی الفاظ ہیں جو متفرق اسماء میں ہے اور یہ مؤنث میں ہے، ٹھیک ہے۔ استثناء کے لیے آپ کو ذہن ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ ہر زبان میں اصول ہوتے ہیں اور اصول سے کچھ لوگ ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، مثلا استثناء اس کو بولتے ہیں جو ان اصولوں کو مطلب اس کی قید میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں صفات کا گروپ بھی آپ کو اس میں مذکر مؤنث ملے گا، مثلا اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا، سب سے بڑی، استعمال ہونے والے الفاظ، یہ صفات کا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے، اور باقی کوئی 50 کلاسز کے بعد یہ دوسرے جو ان کے صفات کے قسم میں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی وغیرہ میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کو زبر دے کر گولتا کا اضافہ کر دیجیے، صالح صالحہ، حسن سے حسنہ، مسلم سے مسلمہ۔ یہی قاعدہ بعض اسماء کی مؤنث بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا استاد سے استاذہ، تلمیذ شاگرد کو بولتے ہیں عربی میں، تو تلمیذ سے تلمیذہ، طفل بچے کو کہتے ہیں، طفل سے طفلہ، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابن سے ابنہ بیٹی۔ جبکہ دوسری قسم کی صفات نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا، سب سے بڑی کے بارے میں تفصیل سے ہم کچھ 40-50 کلاسز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ نوٹ کیجیے گا۔ کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے طلحہ، اس کے آخر میں گولتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خلیفہ، اس کے آخر میں گولتا ہے، جیسے مؤنث لفظی اس کے ساتھ مؤنث قیاسی و علامتی کے طور پر یہ تو مؤنث ہونا چاہیے لیکن یہ وہ ہے مذکر ہے، حذیفہ، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، علامہ، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے لیکن یہ مؤنث بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہر اس میں کیا کہتے ہیں، ہر زبان کے کچھ چیزیں اصولوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں، اس کو اہل زبان استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کلاس کمپلیٹ ہو گیا، تیسرا
یہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ایک مشق دیں گے مذکر اور مؤنث کا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ آپ کوشش کیجئے گا، وہ میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا، اور ایکسرسائز کر کے آپ بتائیے گا کہ جی آپ کوئی کیسا لگا، اور دوسرا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کویشچن ہمیں وہ دے کے تو ہم اس کا آنسر کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔